آج ہم اپنی تربیت اور نصیحت کے لیے دیکھیں گے پرانا عہد نامہ نہمیہ کی کتاب، اس کے دوسرے باب کی پہلی آیت سے لے کر 8 آیت تک تلاوت کریں گے۔ خدا کی زندہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ ارتخششتہ بادشاہ کے 20ویں برس نیسان کے پہلے مہینے میں جب میں اس کے آگے تھی تو میں اٹھا کر بادشاہ کو دی، اور اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا۔ سو بادشاہ نے مجھ سے کہا، تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، باوجود یہ کہ تو بیمار نہیں ہے؟ پس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ تب میں بہت ڈر گیا اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے مجھ سے فرمایا، کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی۔ پھر میں نے بادشاہ سے کہا کہ اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بیچ دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں۔ تب بادشاہ نے ملکہ بھی اس کے پاس بیٹھی تھی مجھ سے کہا، تیرا سفر کتنی مدت کا ہوگا اور تو کب لوٹے گا؟ غرض بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے، اور میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتایا، اور میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ اگر بادشاہ کی مرضی ہو تو پار کے حاکموں کے لیے مجھے پروانے عنایت ہوں کہ وہ مجھے یہودا تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دیں، اور آصف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگہبان ہے ایک شاہی خط ملے کہ وہ ہیکل کے قلعہ کے پھاٹکوں کے لیے شہر پناہ اور اس کے گھر کے لیے جس میں میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے۔ اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کی۔ سو خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔ جب بابل انہیں اسیر کر کے لے گیا تھا، یہ تب کا واقعہ ہے، اور عزرا اور نہمیہ یہ 2 ایسے خدا کے زبردست سرما ہو کر گزرے ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل قوم کو جو ہے اسیری سے چھڑوانے کے لیے خدا سے دعا مانگی، اور خدا نے ان کی دعا کو سنا اور قبول کیا، اور پھر وہ بادشاہ سے عرض کر کے بنی اسرائیل قوم کو اسیری سے نکال لانے والے ہوئے، اور پھر انہوں نے یروشلم کی فصیل کو تعمیر کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا کے بعد نہمیہ جو بادشاہ کے حضور میں کو پیش کرتا تھا، اور اس وقت وہاں کا بادشاہ ارتخششتہ بادشاہ تھا جو 20ویں برس نیسان کے مہینے میں جب نہمیہ اسے میں پیش کر رہا تھا، لیکن اسے میں پیش کرتے ہوئے بادشاہ نے دیکھ کر اس سے کہا کہ تیرا چہرہ آج اداس کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ چہرہ کسی بیماری کا سبب معلوم نہیں ہوتا، مجھے لگتا ہے کوئی بات تیرے دل میں ہے، کوئی غم تیرے دل میں ہے جو تجھے اندر ہی اندر سے کھا رہا ہے، کیونکہ دیکھنے میں وہ اچھا بھلا صحت مند اور تندرست تھا، اس کے بدن میں کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن چہرے کی اداسی کو دیکھ کر بادشاہ جان گیا، اور بادشاہ نے اس سے سوال کیا، اور اس نے ڈرتے ہوئے بادشاہ کو جواب دیا اور کہا کہ میرا چہرہ اداس اس لیے ہے کہ میرے باپ دادا کی قبریں اجاڑ پڑی ہیں اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ نہمیہ نے بادشاہ کے حضور بات کرنے میں دلیری کی اور ہچکچایا نہیں، بلکہ اس نے بادشاہ کے سامنے اپنی دکھی داستان کو رکھ دیا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو یروشلم میں لے جائے، جہاں یروشلم کی فصیل کو تعمیر کیا جائے، جس کے بارے میں خدا پہلے سے آگاہ کر چکا تھا کہ بابل میں اسیری میں اس کے لوگوں کو لے جایا جائے گا، بعد از وہ وہاں سے نکلیں گے اور پھر وہ یروشلم کی فصیل کو تیار کرنے والے ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا کے بعد نہمیہ وہاں سے اسیر کیے گئے لوگوں کو لے جا کر
शहर की फसील को तैयार करने वाला हुआ। इसमें आज जो बातें हमें देखनी है, जिन पर गौर तलब है, जिन पर गौर करना है, वो दो बातें हैं। एक खुदा के हुज़ूर फरियाद, दूसरी बादशाह के हुज़ूर। अगर हम इसकी चौथी आयत में देखें तो लिखा है, तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की, फिर मैंने बादशाह से कहा कि अगर बादशाह की मर्ज़ी हो और अगर तेरे खादम पर तेरे करम की नज़र हो तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज ताकि मैं उसे तामीर करूं। अब बातें दो इसमें पाई जाती हैं। पहली कि उसने खुदा के हुज़ूर से दुआ की, वो खुदा के हुज़ूर झुककर दुआ करने वाला हो। और अक्सर हम देखते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में इन बातों को बहुत दफ़ा सुना और समझा, देखा भी है कि खुदा को मनाना आसान है लेकिन किसी इंसान को मनाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह सबसे पहले उसने नहमिया ने खुदा के हुज़ूर दुआ की, एक अपने मसाइल को खुदा के हुज़ूर रख दिया, सारी परेशानियों को खुदा के हुज़ूर रख दिया और फिर खुदा से उस बादशाह के लिए दुआ की कि खुदा तू उस बादशाह के दिल को खोल दे, वो बादशाह जो है मेरी बात मानने वाला हो, वो बादशाह मेरी बात में नरमी पैदा करे, मेरी बात सुनकर नरम दिल उसका हो जाए। हम देखते हैं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और चूंकि सब इस बात को जानते हैं कि जो बनी इस्राएल कौम बाबुल के शहर में असीर की जा चुकी थी, अगर वो उन्हें वहाँ से ले जाने की बात करता, छुड़ाने की बात करता, तो बादशाह को गुस्सा आता और वो कहता कि तुम एक अलग कौम बनाना चाहते हो। लेकिन उसने नहमिया ने खुदा के हुज़ूर दुआ की। पहले तो वो खुदा के हुज़ूर झुका। लिखा है, फिर मैंने बादशाह से कहा अगर बादशाह की मर्ज़ी हो और अगर तेरे खादम पर तेरे करम की नज़र हो तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। खुदा से तो उसने दुआ मांगकर इस बात को कबूल करवा लिया। फिर बात आ गई बादशाह पर कि किस तरह वो बादशाह से अपनी बात, अपनी अर्ज़ जाकर करे। कहीं ऐसा ना हो बादशाह गुस्सा में आ जाए और उसके लिए कोई सज़ा का हुक्म जारी कर दे। लेकिन उसने जिस बादशाह के हुज़ूर सबसे पहले जाकर दुआ की थी, जिस बादशाह के हुज़ूर जाकर उसने फरियाद की थी, मुमकिन है कि जब उसने आसमान के बादशाह, आसमान के खुदा के सामने दुआ की और तब तक वो दुआ करता रहा जब तक उसे दिलेरी ना मिल गई, तब तक वो दुआ करता रहा जब तक उसे तसल्ली ना हुई। ये एक दिन की दुआ से, एक लम्हा की दुआ से नहीं हुआ, बल्कि हम देखते हैं कि वो अपनी जवानी से खुदा के हुज़ूर झुककर खुदा से दुआ मांगता रहा। वो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए फ़िक्रमंद था। अचानक ही उसे उठते ही नींद से जागकर ख्याल नहीं आया, बल्कि वो कई अरसा से खुदा के हुज़ूर से दुआ कर रहा था और मुमकिन है कि अब वो वक्त आ गया था जब खुदा ने उसकी दुआ सुन ली और खुदा ने उसे तसल्ली दी, खुदा ने उसे दिलेरी दी और खुदा ने उसे जवाब दे दिया। लेकिन अब बात थी उसके अपने बादशाह, ज़मीन के बादशाह की, कि उससे भी बात करना ज़रूरी था। हम अपनी ज़िंदगी में एक तरफ होकर एक बात को सोचते हैं, अगर हम खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं तो हम अपने हर काम में ईमान के साथ पूरे होकर ये ज़रूर कहते हैं कि हमारा काम खुदा की तरफ से हो गया है। लेकिन हमें उस बात के लिए वक्त का इंतज़ार करना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम ईमान में खुदा से मांगते हैं तो खुदा हमारे ईमान में हमें अता कर देता है, लेकिन ज़मीन पर उसका वक्त अभी पूरा नहीं हुआ। हम एक दुनिया के बहुत बड़े पास्टर्स यूंगे चो की
کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ پاسٹر یونگے شو جب وہ خدا کے حضور دعا کر رہے تھے تو خدا سے اس نے مانگا کہ خدا میرے پاس ایک ٹیبل اور چیئر ہو تاکہ میں چیئر پر بیٹھ کر کھانا کھا سکوں، تاکہ میں ٹیبل اور چیئر پر بیٹھ کر تیرے کلام کو پڑھ سکوں۔ اور پھر اس نے خدا کے حضور سائیکل کی فریاد کی، اور خدا نے اس سے جب اس نے خدا کے حضور دعا مانگی تو خدا نے اس سے تسلی اور دلیری دے دی، اور اس دلیری کے سبب سے اس نے محسوس کیا کہ خدا نے مجھے اس چیز کو مہیا کر دیا۔ لیکن ایک اور بات اس میں پائی جاتی ہے، جب وہ پاسٹر اس خادم کی ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے خدا سے کہا کہ خدا مجھے سائیکل دے، تو ایک عجیب بات اسے خدا کی طرف سننے کو ملی۔ اس نے خدا کی آواز کو سنا اور خدا نے اس سے کہا کہ کون سی سائیکل؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پاسٹر نے خدا سے کہا کہ مجھے فلاں برانڈ کی، فلاں ملک کی، فلاں سٹائل کی سائیکل چاہیے۔ ہم اپنی ضرورتوں کو خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ شاید ہم اپنی ضرورت میں کس طرح کی چیز کو مانگنے والے ہیں، اور ہم جب خدا کے حضور مانگتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں آدھے لفظ، آدھی بات، آدھی چیز کو مانگتے ہیں، لیکن خدا کو کوئی بھی کام ادھورا پسند نہیں، کیونکہ خدا کے حضور کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم جب اس سے کوئی چیز مانگیں تو پورے ایمان کے ساتھ مانگیں اور دلیری کے ساتھ مانگیں اور جلد باز نہ بنیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ بہت عرصہ سے خدا سے دعا مانگ رہا تھا، لیکن وہ جلد باز نہیں تھا، اس نے وقت کا انتظار کیا۔ ممکن ہے کہ خدا نے اس سے آگاہ کر دیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی وہ اداس تھا، ایمان سے بھرا لیکن اداس، کیونکہ اس کے چہرے پر اداسی تھی اور صحت اس کی بحال تھی۔ بادشاہ نے اسے پہچان کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تو پریشان اداس معلوم ہوتا ہے، اور کوئی ایسی بات جو تیرے دل میں ہے اور تجھے اندر ہی اندر سے کھا رہی ہے، کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کر۔ ممکن ہے کہ خدا کے حضور اس کی دعا جو پہلے سے بھی قبول ہو چکی تھی، اب اس بات کو مکمل طور پر پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس نے وہ بات بادشاہ کے ساتھ دلیری کے ساتھ شیئر کر دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے اسے جواب دیا۔ 6 آیت میں لکھا ہے، تب بادشاہ نے، ملکہ بھی اس کے پاس بیٹھی تھی، مجھ سے کہا تیرا سفر کتنی مدت کا ہوگا اور تو کب لوٹے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے اس سے اس کے سفر کے بارے میں پوچھا کہ اس کا سفر کتنی مدت کا ہے اور تو کب لوٹے گا۔ غرض بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے، اور میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتایا۔ نہمیہ نے اسے وقت بتایا۔ ہم دیکھتے ہیں جس بات کا ذکر ابھی ہم کر رہے تھے کہ ایک آسمان کا بادشاہ اور ایک زمین کا بادشاہ۔ ممکن ہے کہ جب زمین کا بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ تیرا سفر کتنی مدت کا ہے اور تو کب لوٹے گا، تو آسمان کا بادشاہ بھی ہم سے ایسے ہی سوال کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہم سے پوچھنا چاہتا ہے کہ تیرا سفر کتنی مدت کا ہے اور تو کتنی دیر میں لوٹے گا۔ یعنی خدا جو آسمان کا بادشاہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم جو چیز اس سے مانگ رہے ہیں اس چیز کو لے کر اس سے دور چلے جائیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح ہم نے آج اس کے حضور، اس کی حضوری سے مانگا ہے، اسی طرح ہم اس کی حضوری میں لوٹیں۔ زمین کے بادشاہ نے اس سے کہا، اور میں نے زمین کے بادشاہ نے اس سے کہا کہ تیرا سفر کتنی مدت کا ہوگا اور تو کب لوٹے گا۔ اسی طرح آسمان کا بادشاہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ جو چیز تو مجھ سے مانگ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چیز مانگ کر تو مجھے بھول جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو اس چیز کو، جو چیز تو مجھ سے مانگ رہا ہے، حاصل کر کے مجھ سے بہت دور چلا جائے۔ آسمان کا بادشاہ ہمیں دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے
کہا ہے کہ تم شاہی کہانوں کا فرقہ ہو، اور اپنے باپ سے مانگ کر دیکھو جو آسمانی ہے۔ جب زمینی باپ تمہاری اتنی فکر کرتا ہے تو آسمانی باپ تمہاری کتنی فکر کرتا ہوگا۔ آسمانی باپ کو تمہاری کتنی فکر ہے، اس سے تم روح القدس بھی مانگو گے تو وہ تمہیں انعام میں دے دے گا۔ روح القدس کوئی عام چیز نہیں، کوئی عام پاور، کوئی عام چیز نہیں، بلکہ وہ ایسی پاور ہے، ایسی قدرت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے وسیلہ سے تم یسوع مسیح سے بڑے کام کرو گے۔ اس کے بارے میں یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ تم مجھ سے بڑے کام کرو گے۔ اس روح القدس کی وسیلہ سے، اس روح القدس کی مدد سے تم مجھ سے بڑے کام کرو گے۔ کوئی معمولی بات، کوئی عام بات، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اس روح القدس کے وسیلہ سے ہم خداوند یسوع مسیح سے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن لکھا ہے کہ اگر ایمان رکھو، اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو تم پہاڑ سے کہنا کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل جائے اور سمندر میں جا گرے تو پہاڑ بھی تمہارا کہا مانے گا۔ لیکن اگر تم اپنے اندر ایمان نہ رکھو اور صرف آ کر آنکھیں بند کر کے خدا کے حضور مانگ کر چلے جاؤ اور خدا کے جواب کا انتظار نہ کرو اور اپنی ہی بات سنا کر چلے جاؤ اور خدا کے حضور بیٹھ کر جو چیز مانگو، خدا سے اس کا جواب طلب نہ کرو، صرف اپنی بات سنا کر چلے جاؤ، تو ایسا نہیں کہ خدا دینا نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ میری آواز سنو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ ہمیں خدا کی آواز کو سننا ہے۔ لکھا ہے کہ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی، نہمیہ نے آسمان کے خدا سے دعا کی، پھر میں نے بادشاہ سے کہا۔ پہلے اس نے آسمان کے خدا سے دعا کی اور دعا میں جواب طلب کر لیا، پھر وہ زمین کے بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اگر بادشاہ کی مرضی ہو، ممکن ہے کہ ہم آسمان کے بادشاہ سے اس کی مرضی طلب کریں، پھر زمین کے بادشاہ کے پاس جائیں، پھر اپنی ان خواہشوں کی طرف، ان پریشانیوں اور مشکلاتوں کی طرف اپنا قدم بڑھانے والے ہوں جن کے لیے ہم نے اپنے آسمانی بادشاہ سے سفارش کی ہے۔ اور اس نے بھی ہم سے یہی کہا ہے کہ تیرا سفر کتنی مدت کا ہے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیسی نوکری چاہتا ہے، کیسی زندگی چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں۔ ہمیں اس سے کھل کر بات کرنی ہوگی، ہمیں اس سے پوری کمٹمنٹ کرنی ہوگی، ہمیں اس سے پوری بات کرنی ہوگی کہ خدا میں تیرے حضور اس وقت سے لے کر اس وقت تک تجھے وقت دوں گا، اور بقیہ وقت اس وقت سے لے کر اس وقت تک اپنی جاب کو دوں گا، اور اتنے وقت سے لے کر اتنا وقت میں اپنی فیملی کو دوں گا۔ اس طرح جب خدا سے آپ دعا کریں، جب خدا سے آپ مانگیں تو خدا کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کریں، خدا کے ساتھ پورا وعدہ کریں، اور پھر خدا آپ کی زندگی میں آپ کے سارے رکے ہوئے کام کو جاری کر دے گا۔ آپ خدا کی عجیب قدرت کو اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ پھر ممکن ہے کہ وہ کہے گا اور تو کب تک لوٹے گا، اور آپ خدا کو جواب دیں، خدا سے کہے کہ خدا میں اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک اپنی جاب میں وقت دوں گا، میں اتنے وقت سے لے کر اتنا وقت اپنی جسمانی زندگی، اپنی ضروریات، اپنے گھر، خاندان اور فیملی کو دوں گا، اور اتنا وقت خدا میں تجھے آ کر دوں گا۔ آپ مکمل کمٹمنٹ خدا کے ساتھ کریں۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو تو وہ میں اس جملے کو پڑھنے میں غلطی کر گیا۔ لکھا ہے کہ بادشاہ کی مرضی ہو تو دریا پار کے حاکموں کے لیے مجھے پروانے عنایت ہوں۔ اب بات یہی ختم نہیں ہو گئی۔ اس نے زمین کے بادشاہ سے کہا کہ اگر میرے بادشاہ کی مرضی ہو تو دریا پار کے حاکموں کے لیے مجھے پروانے عنایت ہوں۔ اس نے پروٹیکشن کے لیے اس سے کچھ لوگ مانگے۔ لکھا ہے کہ وہ مجھے یہودا تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دیں۔ اس نے ایسے پروانے مانگے، اس نے ایسے مددگار مانگے۔ ہم اپنی مرضی سے پھر بھی کچھ نہ کر سکیں گے۔ ہمارے زندگی میں ممکن ہے کہ اور بھی مشکلات، پریشانیاں آ سکتی ہیں۔
اس لیے جب ہم خدا سے کمٹمنٹ کریں، خدا سے بات کریں، تو خدا سے کہیں کہ خدا تیرا پاک روح مجھے ہر طرح سے پروٹیکٹ کرے۔ جس مشن پر میں نے جانے کا ارادہ اور فیصلہ کر لیا ہے، میں اکیلا وہاں نہیں ہوں گا، بلکہ تیرا پاک روح میری مدد اور رہنمائی کرے گا۔ پھر بھی تیرا پاک روح میری مدد کرے گا۔ لکھا ہے کہ وہ مجھے یہودا تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دیں۔ ایسے پروانے اس نے مانگے، بادشاہ سے ایسی پروٹیکشن مانگی، بادشاہ سے اس نے ایسی پروٹیکشن مانگی کہ جس سبب وہ جانتا تھا کہ میں اپنے مشن پر چل تو پڑوں گا، لیکن آگے جا کر جب میں کمزور ہی ہوں گا تو میری پریشانیاں، میری مصیبتیں، میری مشکلات مجھے آ دبائیں گی۔ اس کے لیے مجھے دلیری حاصل کرنے کے لیے، دلیری پانے کے لیے خدا سے ایسی قوت مانگنے کی ضرورت ہے، ایسی پاور مانگنے کی ضرورت ہے جو مجھے تنہا نہ چھوڑے گی، بلکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوگی، جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا ہے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک ایسا مددگار تمہارے پاس بھیجتا ہوں جو ہر وقت تمہارے پاس، تمہارے درمیان، تمہارے اندر موجود ہوگا۔ وہ تمہارا ہادی اور مددگار ہوگا، وہ تمہاری مدد اور رہنمائی کرے گا۔ ہم نے اپنا مشن خدا کے سامنے رکھ دیا ہے، ہماری زندگی کے مشن خدا کے سامنے ہیں، لیکن ایک بات آپ کبھی بھول نہ جائیں، یہ مشن آپ کی زندگی کے آپ کے اپنے نہیں بلکہ خدا کے ہیں۔ صرف خدا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ وفاداری سے چلنے والے ہوں۔ آپ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں اور پھر خدا کی برکتیں اپنی زندگی میں ریسیو کریں۔ ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کے بہت بڑے مشن ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے جیسا نہمیہ نے کیا تو ممکن ہے کہ ہماری جگہ خدا کسی اور کو دے دے گا، اور خدا اپنے مشن جو اس کے اچھے مشن ہیں وہ کسی اور سے کروا لے گا۔ تو ہمیں خدا کے ان اچھے مشنوں کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ اس لیے ہم خدا کے مشن میں خدا ہی سے مانگنے والے ہوں کہ خدا ہمیں ایسی پروٹیکشن دے، خدا ہمیں ایسے حالات سے نکال دے، خدا ہمیں اپنے مشن میں چلنا سکھا تاکہ ہم تیرے مشن پر چل کر تیرے اس مشن کو پورا کرنے والے ہوں۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ اور آصف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگہبان ہے ایک شاہی خط ملے کہ وہ ہیکل کے قلعہ کے پھاٹکوں کے لیے اور شہر پناہ اور اس کے گھر کے لیے جس میں میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے۔ اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کی۔ زمین پر بھی ہم ہر طرح سے مبارک ہوں گے جب ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ ہوگا۔ آخری آیت میں ابھی ہم نے پڑھا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کی۔ پھر ہم جب خدا سے مانگ کر اپنے مشن پر چلیں گے تو ممکن ہے کہ ہمارا مشن ناکام اور فیل نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا مشن پورا ہوگا۔ پھر ہم زمین کے بادشاہوں سے بھی جب بات کریں گے، ان سے اپنی زندگی کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے جو کچھ مانگیں گے وہ ہمیں دینے میں دریغ نہیں کریں گے۔ ممکن ہے کہ ہمیں ہر ایک زندگی کے کام سے پہلے خدا کے سامنے اپنی ساری مناجاتوں کو رکھنا ہوگا، اپنی ساری پریشانی مشکلات کو اس کے سامنے رکھیں اور اسی کے منصوبوں کو اپنی زندگی میں مانگیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بابل میں اسیری میں جانے سے پہلے ہی خدا نے کہہ دیا تھا کہ انہیں نکالنے کے لیے خدا کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو ممکن ہے کہ یہ وہی خدا کے لوگ ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ مت سوچو کہ جو تمہاری زندگی میں حالات گزر رہے ہیں نہ اس سے پہلے کبھی ہوئے نہ اس سے بعد ہوں گے، بلکہ لکھا ہے کہ جو حالات تمہاری زندگی میں گزر رہے ہیں ایسے حالات تم سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں، اور ممکن ہے کہ تمہارے بعد بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے حالات کے بارے میں مایوس اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے تجربوں سے معلوم کرتے رہو اور دیکھو کہ خدا کو کون سی باتیں پسند ہیں، خدا کن باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ جب آپ خدا کے حضور وقت دیتے ہیں تو اس وقت کو آپ دینے کے بعد اپنی زندگی میں نوٹ کرنا شروع کر دیں کہ خدا آپ کے دیے ہوئے وقت کے بعد آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا رہا۔ جب آپ خدا کے حضور وقت نہیں دے رہے، جب آپ
परेशानी मुश्किलात का शिकार होते हुए खुदा से दूर हो चुके हैं, तो आप देखें कि अगर मुसीबतें बढ़ रही हैं तो आप फ़ौरन खुदा के हुज़ूर झुक जाने वाले बने और खुदा के हुज़ूर झुककर अपनी उन तमाम गलती और खताओं और गुनाहों का इकरार करें और खुदा से कहें कि खुदा मेरी ज़िंदगी में अपने मिशन को जारी रख। और जिस तरह हमने पहले बात की कि खुदा से आपको ऐसी दिलेरी हासिल हो जाएगी जिससे आप हासिल करके महसूस करेंगे कि खुदा ने आपकी सारी परेशानियों मुश्किलात को टाल दिया है। अब आप जो कुछ करने जा रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं, अपने आप से नहीं, बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपना आप खुदा को दे दिया है। आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी मर्ज़ी से अब कुछ ना कर सकेगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपने खुदा को अपना आप दिया है और खुदा ने आपके लिए अपने आसमान को खोल दिया है और खुदा ने उन लोगों को उठा खड़ा कर दिया है जो लोग पहले आपके दुश्मन हो सकते थे। अब खुदा के हुज़ूर आपने फरियाद को रखा और खुदा ने उनके दिल को नरम कर दिया। मुमकिन है कि वो बादशाह गुस्से में गज़ब में आकर उस शख्स को नहमिया को सज़ा देता, लेकिन खुदा ने उसके दिल को नरम कर दिया। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा तेरे दुश्मनों को तेरे दोस्त बना देगा। हाँ, हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को अमल में लाने वाले हों जिनके सबब से खुदा हमसे खुश होकर हमारी ज़िंदगी में अपनी कुदरत को जारी और सारी कर दे, अपने मंसूबों को वो हमारी ज़िंदगियों से लेने वाला हो। खुदा के कलाम में लिखा है, अफसोस उन पर कि जिनके बायस कोई ठोकर का बायस बने, जिनके सबब से किसी को ठोकर लगे। हाँ, दुनिया में ठोकरों का लगना ज़रूर है, अफसोस उन पर कि जिनके बायस लगे। हाँ, हम इस बात का फ़ैसला कर लें, सोचें कि हम किसी की ठोकर का बायस नहीं बल्कि तरक्की का बायस बने। इसी तरह नहमिया और अज़रा अपनी कौम के लिए उनकी तरक्की का बायस बने, उनके लिए ठोकर का बायस नहीं बल्कि तरक्की का बायस बने। वो अपने खुदा से मांग कर अपनी कौम के लिए बड़ी दिलेरी के साथ रहम को मांग कर अपने बादशाह से बात करने वाले हुए। इसी तरह हम अपने ख़ानदान की बहाली के लिए खुदा के मंसूबों को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें ताकि खुदा का कलाम हम पर सादर हो। और लिखा है कि मेरे लोग बाहर जाते हुए भी मुबारक होंगे और घर में आते हुए भी मुबारक होंगे। वो हर जगह मुबारक होंगे, उनके कदम मुबारक होंगे, उनका सोचना मुबारक होगा, उनका चलना फिरना मुबारक होगा, उनकी हर एक बात मुबारक ठहराई जाएगी। हम अपने आप को ऐसा बना लें कि हम खुदा के हुज़ूर भी मकबूल ठहराए जाएं और ज़मीन पर हर इंसान के सामने भी मकबूल ठहराए जाएं। खुदा हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही करे, बल्कि इससे बढ़कर करें। आए हम खुदा के हुज़ूर झुक जाते हैं और खुदा से आज के कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हुए बड़ी खुदा से ब्लेसिंग और बरकत को मांगते हैं कि खुदा तू हमें ऐसी दिलेरी दे।